نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویلکم ٹو لیکچر 3 آف آور کمیونیکیشن ٹریننگ کورس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ ٹاپک ہے اسپیکنگ ود کانفیڈینس اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم فیئر وائل کمیونیکیٹنگ، کہ کس طرح سے آپ کانفیڈینس سے بات کریں اور بات کرتے ہوئے آپ کا جو فیئر ہے وہ نہ ہو، آپ کو ڈر نہ لگے کمیونیکیشن کے دوران، بے شک آپ پبلک پلیس میں ہو، کسی انجان سے بات کر رہے ہو یا اینی تھنگ۔ لاسٹ ایکٹیویٹی ماشاءاللہ کافی اچھی رہی تھی، آپ لوگوں نے کافی اچھا اس پہ رسپانس دیا بچیوں نے، اینڈ آئی لٹرلی اپریشیٹ اٹ۔ تو آج کے ٹاپک کے بارے میں جانتی ہوں ہم سب کو کبھی نہ کبھی بولتے وقت جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، کسی کراؤڈ کے سامنے ٹیچر سے بات کرتے ہوئے یا کلاس کے سامنے پریزنٹیشن دیتے وقت یا کسی انٹرویو کے ٹائم۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے اس فیئر کو فیس کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے انرجی میں کنورٹ کرنا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن انشاءاللہ اٹ وڈ بی ورتھ اٹ، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو جانیے کہ ہم بات کرتے ہوئے نروس فیل کیوں کرتے ہیں یا پریزنٹیشن دیتے ہوئے نروس فیل کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس میں ریزن آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، یا پھر اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو میں کانفیڈنٹ نہیں لگتی، یا میرے ورڈز میں وہ وزن نہیں ہے، میری بات میں وہ وزن نہیں ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، یا پھر یہ کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ گھبراہٹ نارمل ہے، ڈرنا نارمل ہے، لیکن اس سے ہینڈل کرنا ہی اصل ہنر ہے۔ تو ایوری گریٹ اسپیکر جو ہے ونس واز اے پرسن ود دا سیم فیئر۔ تو ہر جو ایک اچھا بولنے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی اس قسم کے فیئر سے گزرا ہوتا ہے۔ تو یہ نارمل ہے، سب سے پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ چیز نارمل ہے، کوئی ایب نارمل چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو اس قابل بننا ہے کہ آپ اس کے ساتھ فائٹ کر سکیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسی ٹیکنیکس کو سیکھیں گے جو کہ کانفیڈینس بلڈ اپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے پازیٹیو سیلف ٹاک۔ آپ اپنے آپ سے نہ کہنا شروع کریں، میں اچھا بول سکتی ہوں، میری بات اہمیت رکھتی ہے، میرے الفاظ میں وزن، میں بولتی ہوں تو لوگ مجھے سنتے ہیں۔ جب آپ یہ افرمیٹیوز بولنا شروع کرتی ہیں نا تو آپ کا جو برین ہے وہ ری وائر ہوتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ایسے ہارمونز، ایسے کیمیکلز، ایسے نرو امپلسز پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے کہ جو حقیقتاً آپ کو نروسنس لیس فیل کرانے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لیس نروس فیل کرتے ہو۔ پھر جو دوسری چیز ہے وہ آ جائے گی کہ آپ چھوٹی چھوٹی سیٹنگز کے اندر نہ پریکٹس کرنا شروع کریں۔ جیسے فیملی میں کوئی ٹاپک کے اوپر بات کر لیں، فیملی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو آپ پھر اپنے بہن بھائی کے ساتھ بات کر لیں کسی ٹاپک پہ، یا پھر اپنے فرینڈ کے ساتھ کچھ چھوٹی سی اسپیچ پرفارم کر لیں، پریکٹس کر لیں، اسپیچ پریکٹس کر لیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور خود سے بات کرنا شروع کر دیں، خود کو اسپیچ دینا شروع کر دیں، یا پھر اپنی ایک ریکارڈنگ کریں، اچھی سے ریکارڈ کر کے اس کو سنیں، آپ کو خود اپنی مسٹیکس کا اندازہ ہو جائے گا۔ ریکارڈنگ یہ کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو۔ پھر جو تیسری چیز ہے نا وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے۔ یقین مانے 50% جو کانفیڈینس ہے نا وہ آپ کی باڈی لینگویج شو کرتی ہے۔ سیدھا کھڑے ہو کر بولنا شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ اسمائل کسی کسی ٹائم کرنا ہوتا ہے، کسی کسی بات میں۔ آپ کی اگر آپ اسپیچ کر رہے ہیں نا یا کہیں پہ بول رہے ہیں تو 98% آپ کی تھیری ہوگی یا آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کی باڈی لینگویج، صرف 2% آپ کو اس میں اسمائل کرنا ہوگا۔ مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مزے کا ٹاپک، ایک سیریس ٹاپک ہے، آپ اس کے اوپر پریزنٹیشن دے رہے ہو یا بات کر رہے ہو اور آپ ہنسی جا رہے ہو، آپ کا اورا بالکل مائنس میں چلا جاتا ہے اور آپ کو سننے کا دل ہی نہیں کرتا، لوگ آپ کو سیریس ہی نہیں لیتے پھر۔ تو سب سے پہلے تو اپنی اس حرکت کے اوپر کنٹرول کریں، آپ کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہونا چاہیے، یہ بیسک چیز ہے۔ پھر آپ کا آئی کنٹیکٹ،
اگر تو آپ فیمیلز کے سامنے پرفارم کریں تو پراپر ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کو مینٹین کریں. بٹ آپ اگر کسی میل گیدرنگ میں ہیں اینڈ یو آر اسلامک اینڈ یور ویلیوز آر اسلامک, دین اوائڈ آئی کنٹیکٹ. بٹ یو کین ڈو اندر تھنگ کہ آپ وہاں پہ موجود اسٹریٹ دیکھیں, اسٹریٹ یوں کہ دائیں بائیں اوپر نیچے لوگوں کو لگے کہ آپ انہیں دیکھ رہی ہیں, بٹ آپ انوائرمنٹ میں دیکھیں. اب فار ایگزامپل آپ کے سامنے آڈینس ہے 15 لوگوں کی, تو آپ بالکل ان کی آئی کنٹیکٹس میں مت دیکھیں, بٹ ان کے سر کے اوپر آپ دیکھ سکتی ہیں, یا پھر آپ ایسے انہیں شو کرا سکتی ہیں کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کی جو اسمائل ہے, میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ 2% آپ کی اسمائل ہو. جب آپ جائیں تو آپ وارم اسمائل کے ساتھ انہیں اپنا انٹروڈکشن کروائیں. واپس آتے ہوئے آپ کی وارم اسمائل ہو, بٹ ڈیورنگ دا پریزنٹیشن کسی ٹائم آپ نے اسمائل کرنا ہے, تھرو آؤٹ آپ اسمائل نہیں کریں گے. اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ آپ کی ہینڈس کا کنٹرولڈ موومنٹ ہے. آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ اس طرز سے ہلیں یا اس طرح سے ان کی موومنٹ ہو کہ وہ نہ اوور میں آ جائیں اور نہ ہی کم ہو جائیں. اب میں یہاں پہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا, تو اس دوران بھی میرے ہینڈس موومنٹ کر رہے ہیں, میں ہینڈس کی موومنٹ کے بغیر آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہی. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہو تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر یہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہینڈس کی موومنٹ اچھی رکھیں, بالکل ایک جو ہوتی ہے نا تنگ موومنٹ وہ نہ رکھیں کہ بالکل ایسے جیسے آپ لوگ زبردستی موومنٹ کروا رہے ہیں ہاتھوں کو, ویسے نہیں رکھیں. ہاتھوں کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ کے موومنٹ کریں, بالکل سیدھا رکھ کے سخت سی موومنٹ نہ ہو آپ کی. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو کانفیڈنس ڈبل کرتی ہیں, چاہے آپ کے اندر جتنی بھی گھبراہٹ کیوں نہ ہو. اور میری ایک ٹرک ہے کہ جب میں پبلک میں بات کروں اور مجھے شائنس فیل ہو رہی ہو یا نروسنس فیل ہو رہی ہو, تو میں چلنا شروع کر دیتی ہوں. میں ایک جگہ کھڑے ہو کے پریزنٹ نہیں کرتی, چل کے پریزنٹ کرتی ہوں, لیفٹ ٹو رائٹ, رائٹ ٹو لیفٹ, سامنے پھر پیچھے. اس طرح سے ایک تو میرا اپنی موومنٹ کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے, میرا ادھر سے دھیان ہٹ جاتا ہے. یہ ایک میری ٹرک ہے, آپ لوگ اپلائی کرنا چاہیں تو آپ لوگ بھی اس کو اپلائی کر سکتی ہیں. پھر یہ چیز ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. آپ کی کمیونیکیشن جو ہے اس سے زیادہ اچھی ہوگی. جب آپ نے پریکٹس کر رکھا ہوگا کسی ٹاپک کو, تو آپ اس کے اوپر زیادہ اچھے سے بول سکیں گی بنسبت اس کے کہ آپ نے اس کے اوپر پریکٹس ہی نہیں کی ہوئی. تو جتنی زیادہ پریکٹس اتنا زیادہ آپ کا انداز اچھا اور نارمل ہوگا بات کرنے کے لیے. تو یہ چیز ہے کہ تیاری کے بغیر آپ کسی بھی کانفیڈنٹ انسان کی اسپیچ جو ہے وہ کمزور لگ سکتی ہے. سو اٹس نارمل. یہ 4 بیسک چیزیں تھیں. اب آپ لوگوں کو میں ایک ایکٹیویٹی دوں گی جو آپ لوگوں نے پرفارم کر کے مجھے بھیجنی ہوگی. ایکٹیویٹی بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک ٹاپک چوز کریں گی, لیکن ٹاپک سیم نہیں ہونا چاہیے کسی بھی 2 اسٹوڈنٹس کا. کوئی ڈفرینٹ سا ٹاپک چوز کریں, اس کے اوپر آپ کو کم از کم 1 منٹ کی اسپیچ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی 1 منٹ, آپ نے 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پورے 1 منٹ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بولنا ہوگا ایک اچھے وے میں. اس کا اسٹارٹنگ اچھا ہونا چاہیے, اس کا اینڈ اچھا ہونا چاہیے, اس کا آگے مین جو باڈی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کوئی بھی ایک پیراگراف لے لیں, آپ نے 1 منٹ میں اس ٹاپک کے اوپر بولنا ہے. اس کے اوپر پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو فیڈ بیک دوں گی اور بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کی کیا چیزیں اس میں اچھی تھی اور کون کون سی آپ لوگوں کو امپروومنٹ چاہیے. اب میں آپ لوگوں کو کچھ گولڈن ٹپس دوں گی جو آپ کو اسی ٹائم اپنا فیئر جو ہے وہ کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی. سب سے پہلے تو آ جائے گی بریتھنگ ٹیکنیک. کیا کریں کہ آپ بولنے سے پہلے 3 بار گہری سانس لیں گے. اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نروسنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے, آپ کام فیل کرنا شروع کر دیتے ہو. کافی اثر انداز طریقہ ہے اور پریکٹیکل وے ہے, میں نے اس کو کافی بار امپلیمنٹ کیا ہے. اور اپنا جو فوکس ہے نا, وہ اپنے آپ سے آپ شفٹ کر لیں اپنے میسیج کے اوپر, یعنی اپنے کنٹینٹ کے اوپر. آپ جو بول رہے ہو آپ اس کے اوپر اپنا فوکس رکھو. یعنی کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کی جگہ آپ کر دو کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں. تو آپ اپنی بات کے اوپر فوکس کرو گے, کنٹینٹ پہ آپ کا فوکس ہو, نہ کہ آپ کی اپنی ذات پہ ہو. آخری بات, پرفیکشنسٹ بننے کے چکروں میں نہ رہیں بلکہ ریئل لگے. یہ نہیں ہو کہ آپ فیک طریقہ کر رہے ہیں اور بالکل آپ سے فیک وائبز آنا شروع ہو جائیں. نہیں, پریکٹس کریں. جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ نیچرل وے میں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو آج کے جو پورے ٹاپک کا لب لباب ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز صرف آپ کی نہیں ہے, کسی اور کا راستہ بن سکتی ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈر کا وجود ہے لیکن اس پر چل کر بولنا بھی ممکن ہے. یہ بات آپ نے لازم اپنے پلے باندھ لینی ہے. جب آپ بولتے ہیں نا تو دنیا آپ کی زندگی کے لمحوں کو محسوس کرتی ہے. اس سفر میں چھوٹی جیت بھی جیت ہے.
مائنڈیڈ. چھوٹی چھوٹی اپنی جو آپ کی سکسیس ہے اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن آپ نے اپنے اپروول کے اوپر فوکس نہیں رکھنا، آپ نے اپنے امپیکٹس کے اوپر فوکس رکھنا ہے کہ آپ کی اسپیچ میں کتنا امپیکٹ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں آپ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.